بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب میں امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے، کیونکہ امانت، دیانت، حسن سلوک اور لسانی حکم و دانائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رگ و پے میں بسی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 برس کی عمر کو پہنچے تو مکہ میں بے حد بارشیں ہوئیں، مکانوں کو بھی نقصان پہنچا اور سب کے ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی بارشوں کی وجہ سے شکست و دریغ کا شکار ہو گئی۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی اور بارشوں کا سارا پانی کعبہ کی عمارت کی طرف آتا تھا۔ پہاڑوں سے جب بارش کا پانی تیز رفتاری سے آتا تو وہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکراتا۔ بہرحال عرب کے مختلف قبائل نے مل جل کر خانہ خدا کو تعمیر کرنے کا شروع کیا۔ رسول خدا نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا اور تمام لوگوں نے شانہ بشانہ کام کیا۔ جب عمارت کچھ تعمیر ہو چکی تو مسئلہ درپیش آیا کہ حجرہ اسود نصب کیا جائے۔ اب ہر قبیلے کا سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجرہ اسود میرے ہاتھ سے نصب ہو۔ اس بات نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ نوبت تلواروں تک پہنچ گئی۔ بنو عبدالداد اور بنو عدی کے قبائل نے زمانہ جاہلیت کی رسم و قسم ادا کی کہ یا تو حجرہ اسود ہمارے ہاتھوں سے نصب ہوگا یا پھر ہم جنگ کریں گے، یہاں تک کہ ہمارا خون بہہ جائے۔ رسم یہ تھی کہ پیالے میں خون بھرا اور اسے اپنی انگلیاں ڈال کر قسم کھائی اور پھر انگلیاں چاٹ لیں۔ حالات بڑے پیچیدہ ہو چکے تھے۔ ایک معمر شخص نے کہا، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو وہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ حجرہ اسود کون نصب کرے گا۔ خدا کی شان کہ اگلے روز جو شخصیت سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئی وہ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تمام قبائل نے کہا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں برحق ہوتا ہے، لہٰذا ہم ان کے فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبائل حجرہ اسود نصب کرنے کے دعوے دار ہیں ان کا ایک ایک سردار باہر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اپنے متبرک ہاتھوں سے حجرہ اسود اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اور فرمایا، تمام سردار اس چادر کے پلو کو پکڑ لیں اور اس مقام پر چلیں جہاں حجرہ اسود کو نصب کرنا ہے۔ لہٰذا تمام سرداروں نے ایسا ہی کیا۔ جب حجرہ اسود متعلقہ جگہ پر پہنچا تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو اٹھایا اور نصب کر دیا۔ اس نتیجے میں ہوا کہ تمام قبائل مطمئن ہو گئے اور خونریزی جنگ نے جنم لینے سے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کی ایک معمولی سی مثال ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کومنٹس اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔